کفار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکیاں۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور دھکا دے کر اس معلوم کو ہٹایا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، کبھی جسم اتھر پر نجاستیں ڈالیں، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، گالیاں دیں، قتل کے منصوبے بنائے، جسم اتھر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، نعوذ باللہ، کبھی معزون کہا تو کبھی شاعر۔ اللہ کی پناہ، ابو لہب نے تو ایک مجلس میں کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئیں، صرف دین کی بنیاد پر۔ لاکھوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب ذرا ہم غور کریں کہ ہم میں اور کفار مکہ میں کیا فرق ہے۔ شاید یہاں پر کچھ لوگوں کو میری بات بری لگے، لیکن ایک حقیقت سے آپ سب کو روبرو کرا رہی ہوں۔ کفار میں اور ہم میں صرف کلمہ پڑھنے کا فرق ہے۔ کفار نے کلمہ نہیں پڑھا اور ہم نے کلمہ پڑھا، باقی اور کوئی فرق نہیں ہے کفار میں اور ہم میں۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، تکلیفیں دیں۔ آج ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں نا، غلط راہ پر چل کر، گناہ کر کر۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے کر ستاتے تھے اور ہم سب گناہ کر کر دنیا کی چاہت میں ڈوب کر۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہر ایک چیز بتا دی، کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ کفار مکہ میں بھی جھوٹ، فریب، دھوکہ دھڑی، گالی گلوچ، اچھا برا کچھ نہیں سمجھتے تھے، ہر غلط کام کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاباؤں کو تکلیف دیتے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف ایک کلمے پڑھنے کا فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ ہم بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، کفار مکہ ایمان والے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے۔ کفار مکہ کے ستانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف شاید نہیں پہنچے گی، اتنی اذیت نہیں پہنچے گی جتنی اذیت آپ کے اور میرے ستانے سے پہنچتی ہوگی۔ اب آپ لوگ سوچیں گے ضیا پاگل ہو گئی، کیسی باتیں کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ حقیقت ہے۔ جب میں واقعات پڑھتی ہوں نا کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا، ایسی تکلیفیں دیں، تو میں آج کے مسلمان پر غور کرتی ہوں۔ کفار مکہ نے سامنے سے آپ کو تکلیفیں دی، سامنے سے ستایا، یہ کہتے ہوئے وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ اور اس کے رسول پر۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے تکلیف دے رہے ہیں۔ ہم تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں نا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسا کون سا غلط کام ہے جو مسلمان نہیں کر رہا؟ ہر غلط کام، ہر گناہ پر مسلمان ہی مبتلا ہے۔ ہمیں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو زانی ہیں، شرابی ہیں، رشوت خور ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی کرنے والے ہیں۔ آج اگر سوشل میڈیا پر نظر ڈالو تو امت کے بیٹے بیٹیوں کی تعداد ملے گی، ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، بے حیائی کرتے ہوئے۔ ہم سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں۔ سوچو نا، جب محشر میں ہم سب کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچے گی، وہ شاید ہی کفار مکہ کی دی ہوئی تکلیف سے کم ہو۔ کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، کیوں صرف ہم تک
قیامت تک کے آنے والے مسلمان تک حق بات پہنچائی، کیسے زندگی بسر کرنا ہے، اللہ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، لیکن ہم وہی کرتے گئے جو ہمیں اچھا لگا، اور ہم خود کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ عاشق رسول تو صحابہ تھے، عاشق رسول تو اولیاء تھے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دنیا کی لذتیں چاہتوں کو چھوڑ دیا، تقوی اختیار کیا، جنت کی فکر میں لگ گئے، آخرت سے ڈرنے لگ گئے۔ آپ اور ہم تو صرف نام کے عاشق رسول ہیں۔ جاتے جاتے ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں، صرف ایک رات اپنا موبائل ایک طرف رکھ کر جب لائٹ آف ہو اور آپ سونے لگو تو ضرور زندگی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سوچنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، تکلیفوں کے بارے میں سوچنا، صحاباؤں کی تکلیفوں کے بارے میں سوچنا، اور پھر اپنی زندگی پر غور کرنا۔ اللہ کی قسم، جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم بہت گمراہ ہو چکے ہیں، ہر طرف ہم صرف دنیا کی چاہتوں میں لگ گئے ہیں۔ اللہ والے دنیا کی چاہتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے محبت کریے، اللہ کے رسول سے محبت کریے۔ ہماری خاطر وہ ستائے گئے تھے ہم تک دین پہنچانے کے لیے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں سے کہا، یا صحابہ، کاش میں اپنے بھائیوں سے مل پاتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھے بن دیکھے ایمان لائیں گے۔ سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، یعنی کہ بنا دیکھے جو ایمان لائی ہے اللہ کے رسول اور اللہ پر، اللہ کے رسول نے ان کو بھائی کہا ہے۔ کتنی فخر والی بات ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے ہم میں اور کفار مکہ میں۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دے کر ستایا، ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ، جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرا کہ یہ مت کرو، ہم آج ناچ گانا، اسٹیٹس، ایسے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، خود بھی گناہ کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔